جی السلام علیکم ناظرین، آن دا اسپاٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب غنی اور میرے ساتھ موجود ہیں عمیر شفیع صاحب۔ اور آج ناظرین آپ کے لیے ایک بڑی منفرد اور الگ ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گی میڈم ڈاکٹر فوزیہ خانم صاحبہ، جن کا 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ پر جو ہے وہ ان کی بڑی گرپ ہے، بڑے ایشوز کو ڈسکس کرتی ہیں۔ سوسائٹی کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ لوگوں کے ایشوز آتے ہیں اس پر بڑی ان کی ڈسکشن رہتی ہے، بڑی گرپ ہے ان کی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 20 سال سے زیادہ کا تجربہ بھی ہے، تو ان کی باتیں آپ تک پہنچیں گی، جو بھی ایشوز ہوں گے ان کو انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہمارا جو فوکس رہے گا وہ مورل ویلیوز پر رہے گا، اخلاقی اقدار سے ہم شروع کریں گے یہ سلسلہ اپنا، تاکہ جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ سوسائٹی تک بات پہنچ سکیں۔ اور پھر جو آپ کے ایشوز ہوں گے ان کو بھی ڈسکس کریں گے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتاتے رہیں گے، وہ میڈم کے سامنے رکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ میڈم کی خدمت میں آپ لوگوں کو پیش کرتے رہیں گے۔ اچھا میم، ابھی چونکہ اخلاقی اقدار کا ایک فقدان نظر آتا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، بہت ضرورت ہے یہ باتیں سمجھنے کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس فقدان کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ کیا ہونا چاہیے، اصل میں ذمہ دار کون ہے اس پہ؟ بالکل، بہت اچھا آپ نے ویلڈ کویسچن آپ نے ریز کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کریں کہ اخلاقی اقدار سے ہماری کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم مورل ویلیوز کہتے ہیں۔ اب مورل ویلیوز وہ ہیں، ہم چھوٹی سی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں اس کو، کہ ہم پہلے انسان وجود میں آیا دنیا میں، ٹھیک ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم نے انسانیت کا لفظ سیکھا، ٹھیک ہے، تو ہم انسان تبھی کہلائے جائیں گے اگر ہمارے اندر انسانیت ہوگی۔ اور پھر اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں مسلمان ہونے کی، اور پھر اس سے آگے ہم ایمان کی اور مومن ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان ایک وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پلتا پھولتا ہے، اور ایک معاشرے میں وہ اپنی جگہ بناتا ہے، تو اس کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہوتے ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس کی آپس میں معاشرتی زندگی میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اس نے سرٹن ویز میں بیہیو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کچھ قوانین، کچھ اصول ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ ایک فرد کو ایز اے بحیثیت انسان، بچہ، بڑا، بوڑھا، عورت، مرد، اس کو اس طریقے سے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر ہماری آ جاتی ہیں ہماری مورل ویلیوز، اقدار۔ اقدار کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں امپورٹنٹ کہ جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، تبھی ایک اچھا معاشرہ، ہیلدی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا ہم خیال کر سکتے ہیں، اور اب انسان بھی اچھے بن سکتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس میں ایکسیل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے بتانا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، ایمان ہر انسان کا ایمان کیا ہے، انڈیویجول کو ایمان کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک اوور آل چلے گی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ کہ جیسے آپ نے ایمان کی بات کی ہے، تو واٹ ایگزیکٹلی از ایمان؟ پہلے ہم مسلمان کے لیول پہ آ جاتے ہیں نا، کہ مسلمان کیا ہے؟ مسلم وہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ انسان پہلے جس کے اندر انسانیت ہے، اور اگر اس کے اوپر رحمت ہو جائے اللہ کی، اور وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے، یعنی اس نے اللہ کو ایک مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آخری پیغمبر پہ ایمان لائے، تو وہ مسلمان شروع ہو گئے۔ اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کتابوں پہ ایمان، اور فرشتوں پہ، یوم آخرت پہ ایمان۔ اب یہ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور جیسے کسی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ جی ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دل سے مانا ہی نہیں، رب کو کبھی سوچا ہی نہیں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم بدقسمتی سے بیوقوف بنا رہے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی، ہم اپنے آپ کو بھی۔ یہ زندگی ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، کچھ 80 سال، 70 سال، 100 سال، اس کے بعد وی ہیو ٹو گو بیک۔ اور یہ ایک حدیث ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آپ جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے، ٹھیک ہے، ون فائن ڈے یو ہیو ٹو گو بیک۔ عورتوں کے پاس تو چلیں پھر کوئی مطلب کسی حد تک خیر ان کی جہالت کی بھی کوئی ایکسکیوز نہیں بنتی، لیکن مرد جو آپ دفنا کے آتے ہیں اپنے ہاتھ سے قبر میں مردے کو ڈال کے آتے ہیں، دے ڈونٹ فیئر کہ دے ون فائن ڈے دے ہیو ٹو گو بیک، مر جانا ہے اور پھر اٹھائے جانا ہے، اور پھر آپ سے حساب ہونا ہے، آپ کے ہر عمل کا حساب ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہو جائے کہ اللہ ہمارے دلوں میں گزرنے والے ہر خیال سے، ہمارے ذہن میں آنے والے خیال سے، اندیشے سے، ہماری نیتوں
کو وہ جاننے والا ہے, اس کے مطابق وہ ہمیں تول رہا ہے, اس کے مطابق ہمارے جو ہے اجر اور ہمارے درجات آخرت میں ہوں گے ڈیسائیڈ. تو پھر اگر ایسا اگر ہم ایمان ہو اور ایسا اگر ہم اسلام اگر ہمارے دلوں کے اندر ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شر پہ نہیں کر سکتی مائل, ہمارے اندر فتنہ فساد نہیں برپا ہو سکتا. ٹھیک ہے میم, بہترین بات آپ نے کی. اچھا میم, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ دور میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک انسان میں کن اقدار کا ہونا از حد ضروری ہے؟ یعنی اگر میں یہ سمپل جو ہے وہ بات آپ سے پوچھوں کہ ایک انسان میں کچھ بھی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہیں, پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان میں کچھ بھی نہ ہو کہ بھائی یہ چند باتیں تو ہونا از حد ضروری ہیں کہ یہ ہوں تو کام چل جائے گا؟ اخلاقی اقدار کی بات جیسے کر رہے ہیں تو اس میں کتنی بیسک ایک چیز ہے کہ ایک پہچان کرائی گئی ہے کہ انسان کو آپ یہ سمجھے کہ جس کی اچھی اخلاقی اقدار ہوں گی, جس کی اچھی مورل ویلیوز ہوں گی, وہ سرٹن اس کی زندگی گزارنے کی, اس کی سوچ کے, اس کی ویلیوز کچھ خاص ہوں گی کامن, ٹھیک. اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہ سچ بولے گا, ٹھیک ہے, اس کے دل میں رحم ہوگا, انصاف پہ اس کا یقین ہوگا, وعدے پورے کرے گا, دل میں نرمی ہوگی, محبت ہوگی انسانوں سے, ٹھیک ہے, دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوگا, مددگار ہوگا, ٹھیک ہے, خدا کا خوف ہوگا اس کو, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میں یہاں پہ آیا ہوں, ایک ٹائم لمٹ ہے اور اس میں مجھے فالو کرنا ہے, اچھی ایگزامپل سیٹ کرنا ہے اور ایک اچھا انسان بننا ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے ظاہر ہے یہاں سے چلے جانا ہے, ٹھیک. اس میں اور پھر برداشت, ٹالرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہماری آپس میں اختلاف رائے ہو جائے, کسی بھی بات, چھوٹی سی بات ہے, بڑی سی بات ہے, کوئی بھی اختلاف رائے ہو جائے, لیکن ہم اس کو خندہ پیشانی سے ہم بات سنتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, غصہ نہیں کرتے, بے جا غصہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور بے جا فتنہ فساد نہیں برپا, فتنہ فساد تو خیر ہوتا ہی بے وجہ ہے, وہ نہیں برپا کرنا, ٹھیک ہے. اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے, دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے, کسی کی عزتیں نہیں اچھالنی, زبان کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو, جس کا دل دکھے, اور کسی بھی یعنی ہمارے کسی عمل سے, کسی میرے فعل سے, میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, میری کسی حرکت سے کسی دوسرے انسان کا اور نقصان نہ ہو جائے کسی بھی سے. تو یہ ہے موٹی وے. پھر سنسیئرٹی آتی ہے, پھر اس میں لائلٹی آتی ہے, وفاداری آتی ہے, اور اس طرح سے پھر اور اس طرح سے چیزیں آتی ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کی جائے, اور یہ اٹ گوز آن. یہ ہماری بیسک اخلاقی اقدار ہے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے کہ منافق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ منافق کون ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافق کوئی آسمان سے کوئی اتری کوئی نرالی چیز نہیں ہے, ہمارے دائیں بائیں ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میم, جیسے آپ نے بات کی منافق کے بارے میں, تو ظاہر ہے وہ تو سارا ایلیبوریٹ کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ منافق میں یہ باتیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بطور ایک عام آدمی کے, عام انسان کے, مجھے کیسے پہچان ہوگی کہ بھائی یہ منافق ہے یا نہیں ہے؟ عمل اور قول اور عمل میں اگر ہمارے تضاد آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جھوٹے ہو گئے یا منافق ہو گئے. اچھا, منافق کی کیا پہچان ہے؟ 4 باتیں موٹی سی ہیں کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے, بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. دوسری بات, وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. تیسری بات, امانت میں خیانت کرتا ہے. چوتھی بات, گالی گلوچ کرتا ہے. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ کیا ہم اپنی زبان کا خیال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا الفاظ کا چناؤ کرنا ہے, ہمارا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے, اور کیا ہم کہنے کو مسلم سے ہیں, ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور سے بہت پیار عقیدت رکھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں ویسا بننا جیسے رسول اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, کہ ہم ویسے بننے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے, جیسے آپ کی سیرت تھی, ہم نے ویسا بننا ہے. اچھا میڈم, پھر اس کا مطلب ہے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ ہمیں کیوں سمجھانا پڑا ہے اس وقت اس نہج پہ آ کے لوگوں کو کہ یہ اخلاقی اقدار
क्यों ज़रूरी है और ये क्या है, इसका ज़िम्मेदार और कसूरवार कौन है? हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात ये आ गई। सबसे पहले तो ये बात ये आई कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसका जवाब ये है अपनी अपनी जगह सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। नौजवान जो आज हम यानी समझे हम 18 साल के से शुरू करते हैं कि वो एक नौजवान है, ठीक है, 20 साल 25 साल 30 साल एंड 35, और यूथ का कहाँ तक है 40 तक है या 45 तक है, यूथ की कैटेगरी में कितनी उम्र आ रही है, ठीक है, वो देखना होगा। और उसके हिसाब से आप जितनी छोटी उम्र है इसका मतलब है उसके ऊपर उतना ही इन्फ्लुएंस उसके माँ बाप का हुआ, ठीक है। अब बच्चे जैसे 18-20 साल के बच्चे, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 22 साल के, उनके ऊपर 25 साल उनके वालिदैन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने एग्जाम्पल सेट नहीं किया। बात सुने, बच्चे को समझाना, हज़ार मैं कहूँगी कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ये कर दूँगी वो कर दूँगी, नहीं, बच्चे को नहीं। मैं एग्जाम्पल अपना सेट करूँगी, मुझे उस बच्चे ने देखना है कि माँ क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है, और बच्चे ने वो करना है। ठीक है जी, बिल्कुल। तालीमी इदारों का एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है किसी भी मुआशरे के अंदर। अगर देखें तरक्की याफ्ता जितने ममालिक हैं उनमें ज़ाहिर है तालीमी इदारों का बड़ा किरदार है। तो पाकिस्तान में तो इस हवाले से भी बड़ा जो है वो फुकदान नज़र आता है कि तालीमी इदारों का वो किरदार नहीं रहा। तो अखलाकी अक़दार डेवलप करने में जहाँ घर वालों का किरदार है, तो तालीमी इदारों का किरदार क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? हमारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में? सवाए एक डिग्री और सवाए एक रुझान चल पड़ा है अंग्रेज़ी तालीम का, यानी बच्चों को इंग्लिश आ जाए, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाएं, बच्चे वो डिग्री दुनियावी चीज़ें उनको पता चल जाए, उनको कुछ पता ना हो, तमीज़ तहज़ीब अखलाक, ये चीज़ें जो पहले 70s की, ठीक है, मैंने बात की है कि शायद उन लोगों को भी इतना ना पता हो, बट ये चीज़ें डिटीरियोरेट की हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मीडिया आता गया, जैसे जैसे इन्फ्लुएंस इन चीज़ों का ये जो आ गई कंप्यूटर एज आ गई और ये सब चीज़ें, तो ये इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना शुरू हो गया। पेरेंट्स ने वो भूल गए, वो जनरेशन अब कहाँ गैप आया, उसके पीछे बहुत लंबी बहस है। इस पर इंशाअल्लाह ताला हम और भी तफसील से बात करेंगे कि ये सिलसिला, ये इतनी डिटीरियोरेशन, इतनी गिरावट, इतना डाउनफॉल हकीकत में कब हुआ? बड़ी सादा सी मिसाल है कि दरवाजे पे कोई आया होता तो माँ या बाप बच्चे को कह देते हैं कि जाके बाहर कह दो कि पापा या मामा घर में नहीं है, कहीं पे गए हैं, या वालिद का फ़ोन आ गया किसी दोस्त का, तो वो कह देते हैं कि यार फ़ोन उठा के बच्चे कह दो कि जी ये पापा सोए हुए हैं। तो ये तो हमने बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया कि झूठ बोला जाता है छोटी मोटी बातों पे। फिर वो जब छोटी मोटी बातों पे झूठ बोलना शुरू करता है, फिर वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक निकल जाता है। बिल्कुल बात है वही, जैसे मैंने कही, बच्चे ने वो देखना है जो माँ कर रही है, जो बाप कर रहा है। बच्चा ऑब्ज़र्व ज़्यादा करता है और उसका पैदाइश से 7 साल का ख़ास तौर पर जो पीरियड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें फाउंडेशन, बुनियाद डलती है बच्चे की शख्सियत की, और उसमें वो ये देखता है कि बाप कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। वही वाली झूठ वाली बात आ गई कि ये कह दो, या कुछ और बात, या माँ ने कोई ऐसी बात कर दी और बच्चे के जहन में वो बात बैठ गई, उसने लर्न कर ली। अब आप भले 7 साल 12 साल तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, 14 20 25 30 साल में उसको बच्चे को याद भी नहीं होना कि मेरे बाप ने ये चीज़ मैंने बाप से सीखी थी, माँ से सीखी थी, लेकिन वो सीख चुका है झूठ बोलना बड़े, और उसे पता भी नहीं। मैम बिल्कुल दोस्त है, जैसे एक शायर ने कहा कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। तो वो वैल्यूज़ तब्दील हो गई हैं। कभी लोगों से प्यार किया जाता था, आज लोग जो है वो मटीरियलिस्टिक हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि इस सब की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कौन जो है वो हमारी अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर आएगा? उस जहालत को कौन ख़त्म करेगा? कौन हमें समझाएगा भाई कि ज़िंदगी जीने की ये अक़दार होती हैं? दरअसल देखिए, पहले तो हम ये समझे ना कि हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही उठा लें ना, तो काम बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मेरी ज़िम्मेदारी, मैं, जैसे मैंने पहले बात की, मुहासबा, सेल्फ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, पढ़ें इसकी इंट्रोस्पेक्शन, अपना मुहासबा। कोशिश तो करें कि आज के दिन में क्या मेरे से कोई गलती, अगर तो आपको लगता ही नहीं कि मैं, फिर तो अल्लाह ही रहम फरमाए, फिर आप दुआ करें कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे, और जो कि हमें बहैसियत कौम
اور انفرادی لیول پہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دیجیے, ہماری نشاندہی, یا اللہ مجھے میرے میں وہ سوچ بنا دیجیے میری کہ میں اپنی غلطی پہ ندامت محسوس کروں, اور میری اچھائی پہ مجھے کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں نے اچھا کیا. اپنے آپ کو تبدیل کریں, ذمہ داری آخر میں اپنی ہی ہے, اپنی قبر میں خود ہی جانا ہے, کسی نے حساب نہیں دینا, نہ ماں نے نہ باپ نے, خود ہم نے. تو ہمیں, اور ہاں بچوں کو اس ایج کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے, اس میں ٹیچرز کا بھی رول ہے, اس میں علماء کا بھی رول ہے, اس میں بڑوں کا بھی رول ہے, لیکن خیر الٹیمیٹ رسپانسبلٹی میری اپنی ہے. بالکل میم, آپ کے ساتھ ظاہر ہے گفتگو رہے گی, انشاءاللہ ناظرین تک ہم پیغام پہنچاتے رہیں گے, آپ کی ساری معلومات جو آپ کا نالج ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا لوگوں کو. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو کے وائنڈ اپ جب ہم کرنے لگیں تو آپ آخر میں کیا کنکلوژن دیں گی, کوئی ایک میسیج, کوئی ایک شارٹ نوٹ جس سے جو ہے وہ ایک تو نوجوانوں کو بھی ترغیب ملے اور دیگر لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے؟ شارٹ میسیج یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ہے نا, ہم سب کو رک جانا چاہیے اسی پہ, ٹھیک ہے. ہم سیاست کی بات کریں یا ہم کسی بھی شعبے کو لے لیں, ہمیں نا جیسے پاز آ جاتا ہے نا, تھوڑا سا پاز کا مطلب ہوتا ہے کہ رکنا اور سوچنا اور دیکھنا, تھوڑی سی اپنی پکچر کو ریوائنڈ کر کے ضرور دیکھا کریں. ہر بندہ چھوٹا بڑا جس میں جتنی سینس ہے, سمجھ ہے, وہ سوچے کہ میں کہیں ایکسپلائٹ تو نہیں ہو رہا, کہیں میں مذہب کے نام پہ کہیں میرے سے فتنہ تو نہیں کھڑا کر رہا, میں الٹی بھلائی کے بجائے خرابی تو نہیں کہیں کر رہا, یا میری ویلیوز سے غلط تو نہیں ہے کہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں لیکن میں غلط کر رہا ہوں, نقصان پہنچا رہا ہوں, انجانے میں ہی صحیح نقصان تو پہنچایا نا. تو اس لیے ہر بندے کو رک کے پاز کر کے اپنی تھوڑی سی تصحیح کریں, اپنی اصلاح کریں,